اور آپ کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فرمان کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے مقام کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے کوئی فرق بھی آپ کے نہ برابر ہے نہ اونچا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جو شخص اس ایمان کی اس کیفیت پر ایمان نہیں لاتا اور اس کو محسوس نہیں کرتا عملی زندگی میں، اس کا اظہار نہیں کرتا عملی زندگی میں، تو یہ بات بالکل طے ہے کہ اس شخص کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اسے یہ بات غور کرنی چاہیے، اپنے اندر سے دیکھنا چاہیے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا ہے، سیاستہ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بڑا معروف واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ ایک ڈرونی سی آواز آئی، رات کا وقت تھا، اور وہ اتنی خوفناک آواز تھی کہ اس قصبے کے لوگ گھبرا گئے ایک دفعہ، اور جو باہر لوگ تھے وہ دوڑ کر اپنے گھروں میں آئے۔ لیکن ایک نوجوان لڑکا، نوجوان اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے گھر سے دوڑتا ہوا گلیوں میں دوڑ لگا کر نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور وہاں پہنچتے ہی، اور سانس پھولا ہوا تھا، اور اس کیفیت میں اسے سوال کیا کہ میرے آقا آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ سوال تھا جو اندر کے کرب کی کیفیت تھی، تشویش کی کیفیت تھی، میرے آقا آپ خیریت سے ہیں؟ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھیک ہو زبیر، خیریت تو ہے، آپ کیسے آئے اور اس کیفیت میں کہ آپ ننگی تلوار کو لہراتے ہوئے اس انداز میں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی ایک نامانوس سی آواز آئی ہے اور میں نے افراتفری کی کیفیت محسوس کی ہے، تو میرے ایمان نے مجھے مجبور کیا کہ میں سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت مانگوں۔ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی ذات گرامی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا زبیر الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور پھر میں نے چکر لگایا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ بٹھایا، کیونکہ یہ پھوٹیدار بھائی بھی تھے اور محبت کا ایک یہ رنگ بھی تھا، تو پوچھا زبیر یہ بتاؤ کہ اگر واقعی مجھے کچھ ہو جاتا، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مجھے حملہ کر دیتا، کوئی مسئلہ بن جاتا، تو تم کیا کرتے؟ اس نوجوان کا جواب یہ تھا کہ میرے آقا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس اکیلی تلوار کے ساتھ آنے والے چاہے وہ سینکڑوں یا ہزاروں افراد کیوں نہ ہوتے، میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور اپنی جان قربان کر دیتا۔ میں اپنا وجود اس حوالے سے کسی صورت میں برقرار نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور میں زندہ اس زمین پر پھرتا رہوں، میرا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی حضور درخواست کی کہ میرے مالک اپنے اس بندے کو، میرے اس امتی کو اور زیادہ ایمان کی قوت عطا فرما اور اسے اور زیادہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ حضرات یہ غیرت ایمانی جس کا نام ہے، غیرت ایمانی جس چیز کا نام ہے، یہ اتنی بڑی عظمت کی کیفیت ہے کہ آدمی اس غیرت ایمانی کی کیفیت کو جب محسوس کرتا ہے تو پھر اسے اس کا ادراک ہوتا ہے کہ ایمان کی قیمت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ان آیات کا پہلے مفہوم اور پھر باقی بات انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو،
تم کسی صورت میں بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے باپ دادا، اپنے بہن بھائی اور رشتہ داروں اور برادری والوں کو کسی صورت میں اس ایمان اور کفر کو برابر نہ کرنا، برابر نہ لے آنا اور ان کو ترجیح نہ دے بیٹھنا، تمہارا ایمان اسی وقت تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ بات جذباتی نہیں ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس ایمان کی بنیاد کی جو کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ایمان کی پہلی شرط اللہ پر ایمان، وہ خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس سے کوئی بالا تر ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خالق ہے مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے قائد، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیثیت عطا کی ہے، وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ کوئی امت میں سے یا امت کے باہر کوئی بھی شخص نہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ آپ سے بالا تر ہونے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ یہاں اس کیفیت کو قرآن نے بتایا۔ پھر اگلی آیت سنیے، کل میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، ان کو بتاؤ کہ تمہارا مالک یہ حکم دے رہا ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، اگر تمہیں اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے اور تمہاری برادریاں، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جن کے کم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت اور وہ کاروبار اور فیکٹریاں اور جاگیریں اور زمینیں جن کے ختم ہو جانے اور مندہ پڑ جانے کا تمہیں خطرہ ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ بڑے بڑے گھر جن میں تم رہ رہے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ہے 3 پوائنٹ۔ اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے اس فیصلے کا، عذاب کا، حتی جاتی اللہ بامرہ، اللہ تمہارے اوپر پھر عذاب مسلط کر دے گا، اس کے حکم کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو جو کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے ایمان کو مکمل نہ کر پائیں، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ایسے فاسقوں کے لیے کامیابی کی کوئی نوید نہیں ہے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ آیات تھی جو آیت نمبر 23 اور 24 سورہ توبہ کی، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی اور پھر ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آخری 2 آیات سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بلا شبہ تمہارے پاس ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے، ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ذرہ سی بھی تکلیف اس پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ ذرا غور کیجیے ان الفاظ پر، تمہارا وہ رسول جو تمہیں میں سے ہے، لیکن تمہارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ تمہاری تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے، اسے بڑی شاق گزرتی ہے یہ بات کہ اس کی امت میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری خیر خائی کے لیے ہر وقت امید میں رہتا ہے، ہر وقت کوشاں رہتا ہے کہ تمہاری خیر خائی کو تمہارے لیے پیش کرے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ایمان والے ساتھیوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی رحمتوں اور مہربانیوں کو بانٹنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ چیزیں سن کر بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، کانوں میں آ گئی ہے پھر بات نہیں سنی، عمل نہ کر سکے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر انہیں بتا دو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میرا اللہ وہ ہے جس کی طاقت ہی طاقت ہے، دوسری کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس قوت نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، طاقت صرف اس کے پاس ہے، حاکمیت صرف اس کے پاس ہے۔ علیہ توکلت، میرا تو اسی پر اعتماد ہے، میرا تو اسی پر ایمان ہے، میرا تو سارا توکل اسی پر ہے، بھروسہ اسی پر ہے۔ وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور عرش عظیم کیا ہے؟ پوری کائنات پر زمین و آسمان سے اس کی حیات بڑی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ حضرات، کبھی اتفاق ہو، ہماری عادات یہ ہیں کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنے پھنس چکے ہیں، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں۔ ویسے تو ہم نعرے شعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بڑے ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے کرواتے رہتے ہیں زبانی حد تک، لیکن شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کبھی یہ کوشش کی ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، ہم سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی کس طرح گزاری ہے، تاکہ ہم اس طرح اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، ہم نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی۔ آپ یقین کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن لوگوں کو اللہ نے بٹھایا تھا لا کر، صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی جو 12 ربیع الاول 11 ہجری میں آخری مسلمان ہوا، اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نامزد لوگ تھے۔ یہ اللہ نے نامزد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھائے تھے، یہ نامزد لوگ تھے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا گیا تھا۔ کوئی دوسرا چاہے وہ ساری دنیا اسے کہہ دے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی صرف وہی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے ایک لمحہ گزارا ہو، ایمان کی حالت میں گزارا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کون تھے؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے، اور یہ بات ممکن نہیں کہ اس ایمان والے نے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال نہ دی ہو۔ ایک محفل ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ سیاستہ کی بڑی معروف حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارک۔ وہیں بیٹھا ہوا ایک صحابی جس کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، جب اس نے یہ سنا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور یہ اطلس اور دیباج اور زیبا کے یہ کپڑے، یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس شخص نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اس طرح دور پھینک دی، جہاں بیٹھا ہوا تو پیچھے دور پھینک دی، دیکھا بھی نہیں کہ کہاں پھینک دی ہے۔ کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، ایک ساتھی نے مشورہ دیا، ساتھ بیٹھا تھا، اٹھا لو، پہنو نہیں، گھر پہ جا کر اپنی بیوی کو دے دینا، تمہارا مال ہے۔ اور سونے والے مال سے تو محبت اتنی ہوئی ہے انسان کی، تو تم اٹھا لو، خود نہ پہنو، جیب میں ڈالو، جا کے بیوی کو دے دینا، ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، کسی عورت کو دے دینا، ہم بھی آرام ہے۔ اور یہ دینی طور پر
اگر وہ شخص اٹھا لیتا جیب میں ڈال کے جا کے اپنے گھر کسی کو دے دیتا تو اس سے شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس شخص نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو چیز میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اٹھا کر پھینک دی ہے، خدا کی قسم اگر وہ لاکھوں اور کروڑوں کی بھی ہو میں اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالوں گا، اس کی طرف اچھلتی نگاہ بھی نہیں ڈالوں گا، اور میں نے چونکہ اپنے جسم سے اس آگ کو الگ کر دیا ہے، کسی صورت میں بھی میں اس آگ کو دوبارہ اپنے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات غیرت ایمانی اس کو کہتے ہیں، اور یہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے، آپ کے مبارک چہرے پر ضرب لگی، خون بہنے لگا، بہت سارے صحابہ کرام اس میں زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ بعد میں اسی میدان کے ایک سائڈ پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے پوچھا، آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، کاش مجھے کوئی سعد بن ربیع کے بارے میں خبر لا کے دے۔ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، سعد بن ربیع رئیس الانصار، وہ عظیم نوجوان جس کی ہمت، جس کا کردار، جس کا ایمان بالکل ایک آئیڈیل حیثیت میں تھا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا، دو دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، ایک اور نوجوان ابی بن کعب اٹھے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جہاں بھی ساتھ تمہیں ملے اسے میرا سلام کہنا، ساتھ جہاں تمہیں ملے اس کو میرا سلام کہنا۔ ابی کہتے ہیں کہ میں دوڑ لگا دی، میں نے پورے میدان احد کا میں نے جائزہ لیا، جہاں لوگ کو تھوڑے بہت چل پھر رہے تھے ان سب میں دیکھا، پھر میں ان کی طرف گیا کہ جہاں میتیں پڑی تھی، ابھی مسلمانوں کی میتوں کی بھی تدفین نہیں ہوئی تھی، کافر لوگ بھی تھے، ان میتوں کو ایک ایک کر کے میں نے ٹٹولا دیکھا، ان میں بھی جناب سعد کی وجود نہیں تھا۔ بڑی پریشانی سے میں ڈھونڈتا ایک جگہ پہ گیا تو وہاں کچھ زخمی تھے اور زخمیوں کے بھی انبار لگے ہوئے تھے، ادھر ایک دوسرے کے اوپر بعض میتیں پڑی تھی، تو میں نے جب تلاش کیا تو ایک سائڈ پر نیچے سے مجھے سعد کی آواز آئی اور وہ اس آخری کیفیت میں اپنے سانس لے رہے تھے، اور میں جب ان کے پاس پہنچا اور کہا سعد مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی تمہاری طرف بھیجا ہے، سعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے، نام لے کر سلام کہا ہے۔ جناب ابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا سعد کا چہرہ ایسے پھولوں کی طرح کھل گیا کہ میں اور میرے آقا نے اسپیشل مجھے یاد کیا ہے اور میرے آقا نے اسپیشلی میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ اور وہ بے ساختگی کی کیفیت میں عرض کرنے لگے، میرے بھائی ابی تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاؤ گے تو انہیں بتانا آپ کا خادم سعد آپ کو سلام کہتا ہے، اور ساتھ یہ عرض کرنا کہ خدا کی قسم آپ کے خادم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ آج وفا کر دیا ہے، میں نے ذرہ برابر بھی اس جہادی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائی، اپنے سینے پہ زخم کھائے ہیں اور اپنی جان کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیارے آقا کے طریقے کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا وہ بھائی میرے قبیلے والے انصار وہاں موجود ہوں گے، میرے قبیلے والوں کو مخاطب کر کے میرا پیغام دینا کہ تمہارا سردار، تمہارا بھائی سعد بن ربیع رئیس الانصار
اس کا پیغام ہے تمہارے نام، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندو، تمہارے قائد نے، تمہارے سردار نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عفت اور عصمت پر قربان کر دیا ہے، اور تم کبھی بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی یا دھوکہ نہ کرنا۔ میرا پیغام ہے تمہارے نام، حکم ہے تمہارے نام کہ کسی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میرے قبیلے کے کسی فرد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے سرکابی کی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے بچوں سمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا۔ اور اگر تم میں سے کسی شخص نے اپنے پیارے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تو ابئی ان کو بتانا کہ کل اللہ کے حضور اس شخص کا گریبان ہوگا اور ساتھ کا ہاتھ ہوگا۔ میں اس قبیلے کے سردار کے اعتبار سے اللہ کے حضور اس کی شہادت دوں گا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنے قبیلے کے ہر فرد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، میں نے اپنی جان لگائی ہے اس قبیلے کے لیے، اور آج بحیثیت سردار اس نے میری بات نہیں مانی تھی، اور آج میں اللہ کے حضور اس بات کا اس سے جواب چاہوں گا کہ میں نے اسے حکم دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنا، اور اس نے اس وفاداری میں کمی کیوں کی۔ حضرات، امت مسلمہ کے ہر فرد میں یہ غیرت ایمانی کا جذبہ قرآن چاہتا ہے، سنت چاہتی ہے، اور کائنات کا مالک یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میں نے جس عظیم ہستی کو انہی میں سے ان کے لیے ان کا قائد مقرر کیا ہے، اس عظیم ہستی کے لیے ان کے ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کی اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی جاگیریں، اپنے کاروبار، اپنی رشتہ داریاں، یہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے اس مرحلے پر ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ غالباً مولانا ظفر علی خان نے یہ بات کہی تھی، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حکمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حکمت پر، خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل میرا ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ بنیاد ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی غلط فہمیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو میدان عمل میں نہیں لاتا۔ مسلمان حقائق کی بنیاد پر چلتا ہے، اور قرآن و سنت اسے حقائق کی تعلیم دیتے ہیں، اور حقائق کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر میدان عمل میں نکلتا ہے، اور بزدلی نہیں بلکہ ایمانی غیرت کے ساتھ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور یہی ثابت کرنا اس کے لیے دنیا و جہان اور اس آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرات، ان آیات میں ہمارے سامنے یہی نمونہ رکھا گیا ہے۔ یہ حالات آج کیوں یا کل کیوں؟ بعض اوقات ہماری پوزیشن یہ بنتی ہے کہ ہم دین کے بڑے بڑے احکامات کو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے احکامات کو جب ہم مختلف عصبیتوں کے حوالے سے نعوذ باللہ مقابل میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے بارے میں بھی دلائل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت سے کوئی راستہ مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم دلائل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ان دلائل کے ذریعے بعض اوقات اپنا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان غیر مشروط ہے، ہماری محبت غیر مشروط ہے، اور یہ صرف ایک ہی ہستی ہے ان انسانوں میں، پوری انسانیت کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کے حوالے سے ماں باپ ہو، برادری ہو، مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، کوئی فرد ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی
مال و دولت ہو، کوئی کسی بھی سطح کا کوئی گروہ، جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، جہاں آپ کا ارشاد آئے گا، وہاں کسی قسم کی کوئی مداہنت، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور کوئی لین دین جو ہے وہ بندہ مومن کا ایمان اس کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ حضرات، یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن و سنت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن جب بھی راستہ تلاش کرے گا تو پھر اس راستے میں تلاش کرنے کے ہزاروں دلائل اسے ملیں گے، اور وہ دلائل شیطان نے گھڑ کر اس کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور یہی وہ دلائل ہیں جو پوری نسل انسانی میں ایک نہیں کئی اوقات میں ان دلائل کو پیش کیا گیا۔ آج بھی ہم انہی معاملات کا شکار ہیں، پوری دنیا شکار ہے، اور پوری دنیا میں دجالیت ہے، اور دجالیت کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ کے بارے میں کلمہ کفر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس انداز میں ڈائریکٹلی اس قسم کی جسارت کرتے ہیں، لیکن پورا یورپ، پورا کفر، وہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ ہندو ہوں، کسی بھی سطح پر ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ہے۔ پوری کوشش ہے کفر کی، اور یہ ہر دور میں رہی ہے کہ کسی طریقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ جو مقام ہے مومن کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی طریقے سے اس کو کم کر دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ اقبال مرحوم نے بھی ابلیس کی شورا میں یہی بات کہی ہے کہ شیطان نے اسپیشلی اپنے چیلوں کو جو ٹاسک دے کر بھیجا تھا، اور وہ مسلسل اس ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ شیطان کا ٹاسک ہے، یہ اس کا ہدف ہے۔ آئیے ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ شیطانی قوتیں جتنی اس حوالے سے آگے آئیں گی، ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ثابت کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے والا بنائیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کی امت کے حوالے سے ہماری پہچان باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔